الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین ذی وقار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے۔ ہم تو الحمدللہ پورا سال ہی حضور کا ذکر خیر کرتے ہیں، بالخصوص ربیع النور شریف میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت کے ساتھ جگہ جگہ گھر گھر باتیں میرے حضور کی، ہر منہ پہ ہر لب پہ نعتیں میرے حضور کی ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں، حضور کے لب و رخسار کی چند باتیں آج بھی ہم کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے روح کو، قلب کو، جسم کو ایک سکون، ایک کیف اور ایک سرور سا میسر آتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب حضور کا ذکر خیر ہو رہا ہوتا ہے تو اکثر چہرے کھلے کھلے آپ کو نظر آتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کچھ ایسے ہوں گے جن کی جڑیں کٹی ہوں گی اور وہ بہار کے موقع پر بھی بیچارے مرجھائے ہوئے ہوں گے، جن درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کی جڑ سلامت نہیں ہوتی، ان کا وہ تعلق سلامت نہیں ہوتا، اس لیے ورنہ حضور کا نام اور حضور کا ذکر سن کے ہر اہل ایمان خوش ہوتا ہے
اور انسان جب خوش ہوتا ہے تو اس خوشی کا اظہار اس کے چہرے سے نظر آتا ہے۔ انسان غمزدہ ہو تب بھی اس کا اظہار اس کے چہرے سے نظر آ جاتا ہے، اور انسان خوش ہو تب بھی اس کا اظہار اس کے چہرے سے نظر آتا ہے کہ یہ آج بڑا خوش ہے بھائی، بلکہ وہ بتاتا نہیں ہے، دیکھنے والا ہی اس سے پوچھ لیتا ہے یار آج بڑا خوش لگ رہا ہے، خیر ہے، آج بڑی خوشی کوئی بات ہے، تو پھر وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ خوشی عطا فرمائی ہے۔ تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ خوشی ہو یا غم، اس کے اثرات اس کے چہرے پہ مرتب ہوتے ہیں اور نظر آتے ہیں۔ حضور کی باتیں ہوں، حضور کا میلاد ہو تو یقیناً ہر مومن کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ وہ تو بدبخت ہے جو رسول بھی مانے اور پھر اعتراضات بھی کرے، جو محبوب بھی مانے، جو یہ بھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور کو اللہ کا نبی بھی مانے، رسول بھی مانے، امتی بھی بنے، پھر اعتراض بھی کرے، تو وہ تو بدبخت ہے بیچارہ۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانی اسنوں تے جھوٹے پیار جتاندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑا مڑ مڑ پیا فرماندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا۔ اور اعلیٰ حضرت بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور حضرت حسان بولے خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما استشاء۔ محبوب میں تو عیب ہو تب بھی نظر نہیں آتا نا، اور اللہ نے اپنے حبیب میں تو عیب رکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جو آیہ مبارکہ جو بابرکت کلمات میں نے تلاوت کی ہے، ارشاد فرمایا قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آ گیا، کیا؟ اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب، اللہ کی طرف سے آ گئی۔ متعدد مفسرین نے یہاں نور سے مراد ذات مصطفیٰ لی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی تفسیر ہے تنویر المقیاس تفسیر ابن عباس، اس میں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ یہاں نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ باقی بہت سارے مفسرین ہیں، مثلا امام راضی ہے، تفسیر طبری ہے، ساوی ہے، روح المعانی ہے، ان تفاسیر میں بھی یہاں نور سے مراد ذات مصطفیٰ لیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے جنت کے جو سلسلے تھے اللہ نے اپنے نبیوں کی روحوں کو بلایا، چرچے تو اس وقت سے بھی ہے۔ حضور کا ذکر خیر، حضور کا ذکر مبارک تو جنت میں بھی ہو رہا تھا، عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں کی ارواح کو اکٹھا کر کے بھی حضور علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ تو ہر نبی تشریف لاتا گیا، حضرت آدم سے لے کر ہر نبی حضور علیہ السلام کے تذکرے اپنے اپنے انداز میں اور اپنے اپنے دور میں حضور کے تذکرے فرماتے گئے۔ کسی نے کہا کہ وہ آ گئے جن کا سب کو انتظار تھا، حضرت عیسیٰ روح اللہ، یہ اپنے امتیوں کو لے کے بیٹھے اور فرما رہے میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس کی جس کا نام احمد ہے، جو میرے بعد آنے والا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اور کوئی کہہ رہا تھا ہے مولا
रब्बना वबअस फीहिम रसूला, मौला अब उस हबीब को भेज भी दे। अब तो आंखें थक गई हैं इंतज़ार कर कर के, अब उस महबूब को भेज दे। तो सारे अंबिया, सारे नबी यही तज़किरे कर रहे हैं, लोगों एक बड़ी अज़मत वाला नबी आने वाला है, एक बड़ी उलुल अज़्म शख्सियत दुनिया में तशरीफ़ लाने वाली है। सारे नबी यही तज़किरे करते गए और हम क्या कहते हैं, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा ही नूर है। वो कहते थे आने वाला है, हम कहते हैं आ गया है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है। तो फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने जब वो आ गया ना, तो अल्लाह ने भी उसके आने का ऐलान फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, ताकीक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास एक नूर आ गया और रोशन और वाज़ेह और मुनव्वर एक कलाम और किताब आ गई तुम्हारे पास। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर हैं। हुज़ूर के नूर मानवी होने में किसी को इख्तिलाफ नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर हैं, ये सारे ही मानते हैं। आगे जो नूर की तकसीम है ना, उसमें उम्मत में फिर इख्तिलाफ पैदा हो गया। और हमारा अक़ीदा ये है कि हुज़ूर नूर मानवी भी हैं, नूर हिस्सी भी हैं। ये अलग बात है कि अक्सर औक़ात नूर मानवी का ज़हूर होता और कभी कभार नूर हिस्सी का ज़हूर होता। नूर मानवी उस नूर को कहा जाता है जिसको अक़ल नूर करार दे, और नूर हिस्सी उसको करार दिया जाता है जिसको कुव्वत बासरा से, जिसका बंदा इदराक कर सकता है। मसलन ये लाइट जल रही है, रोशनी है, रोशनी दिखाई दे रही है, तो आँखों से पता चल रहा है कि ये रोशनी है, ये नज़र आ रही है, इसको नूर हिस्सी कहा जाता है। तो नूर हिस्सी का भी ज़हूर होता रहता था। कभी कभी ऐसा होता कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरा आयशा में तशरीफ़ फरमा है, लेकिन कमरे में हुजरा पाक में अंधेरा ही है। और कभी कभी ऐसा होता कि उम्मुल मोमिनीन फरमाती है मेरी सुई घूम गई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फदाखला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमरे में दाखिल हुए। हुज़ूर ने फरमाया आयशा क्या कर रही हो? कहा या रसूलुल्लाह सुई गुम गई है, वो नहीं नज़र आ रही। फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर मुस्कराए। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मेरे आका के मुस्कराने से फतबय्यनतल इब्रतो बिशुआई नूर वजहिही, हुज़ूर के मुस्कराने से मेरी गुमी हुई सुई मुझे मिल गई। तो कभी कभी ये भी इजहार होता रहता। काज़ी सनाउल्लाह पानीपती ने अपनी किताब में लिखा है कि जब सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा हलीमा सलामुल्लाह अलैहा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कबीला बनी साद में ले गई, तो बाकायदा तौर पर औरतों ने एक दिन आके हज़रत हलीमा को कहा कि हलीमा बड़ी अमीर हो गई है, जबकि अमीर ख़ानदान रात को दिए बुझा के सोते हैं, तेरा सारी रात दिया लालटेन रोशन रहती है। हम देखती हैं ये जो तुम्हारे रोशनदान हैं उनसे रोशनी छिन छिन के निकलती रहती है। कौन सा ख़जाना तुम्हारे हाथ लग गया है कि सारी रात तुम्हारा दिया रोशन रहते हैं, लालटेन रोशन रहता है, तुम्हारे घर से रोशनी निकलती रहती है। हज़रत हलीमा सादिया ने उन ख़वातीन को पकड़ा, कहा आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ मेरे हाथ कौन सा ख़जाना लगा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पालने में थे, झूले में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे कि सैयदा हलीमा उन ख़वातीन को लेकर गई और हुज़ूर की तरफ इशारा करके कहती हैं मा कुन्ना नहताजु इला सिराजे मी यौमिन अख़ज़नाहु, जब से ये सिराज मुनीरा मेरे घर में आया है मैंने सारे दिए ही तोड़ दिए हैं। दिए की ज़रूरत न मिशल की हाजत, अजब रोशनी तूने पाई है हलीमा। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पूरा घर रोशन और मुनव्वर हो गया, बल्कि हुज़ूर के आने से अल्लाह ने पूरे कबीले को बरकतें अता फरमा दी। जब हुज़ूर तशरीफ़ लाए, आप जानते हैं कि वो साल जो है वो 61 साली के मामलात थे, तो हज़रत हलीमा जब हुज़ूर को अपने कबीले में ले गई तो वो
عام لوگ کہا کرتے تھے اپنے چرواہوں کو کہ تم بھی اپنی بکریاں وہاں لے جایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ تو میں نے دیکھا حلیمہ کی بکریاں چر کے آتی ہیں تو رج کے آتی ہیں اور ڈھیر سارا دودھ دیتی ہے۔ انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ یہ ساری برکتیں تو حضور کی وجہ سے ہے، یہ ساری برکتیں جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں بھی موٹی تازی ہو گئی، دودھ بھی زیادہ دینا شروع کر دیا، تو یہ ساری برکتیں تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ حلیمہ گھر سے باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ ایک دن آپ کی جو بہن تھی سیدہ شیمہ سلام اللہ علیہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے گئی۔ حضرت حلیمہ کو جب پتہ چلا کہ میرا نور نظر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں ہے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے باہر نکلی، دیکھا کہ حضرت شیمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی پکڑے ہوئے حضور کے ساتھ ساتھ چلا رہی ہے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے سخت دھوپ تھی، میں اپنی بیٹی کو ناراض ہونا شروع کر دیا کہ تو میرے اس لخت جگر کو کیوں ساتھ لے آئی ہے؟ تو وہ کہتی ہے ماں ناراض نہ ہو، دیکھے نا میرا بھائی جہاں جہاں چلتا ہے میرے رب نے بادل کا سایہ میرے بھائی کے اوپر کر دیا ہے۔ حضور جہاں جہاں چلتے جاتے تھے اللہ نے بادل کا سایہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کر دیا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکری اٹھا کے بے گھیار لے گئے۔ حضرت شیمہ گھر روتی ہوئی آئی، اماں آج ہماری بکری جو ہے وہ بے گھیار لے گئے۔ حضور کو بھی پتہ چل گیا، حضور نے کہا، حضرت حلیمہ سعدیہ جب جانے لگی تو حضور نے کہا اماں میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت شیمہ کی رہنمائی پر اس جگہ پہنچی جہاں اس بگیار نے بکری اٹھائی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب لے کے وہاں پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے جنگل کے درندوں، کون ہے جس نے میری اماں کو پریشان کیا ہے؟ میری اماں کی بکری کس نے اٹھائی ہے؟ اب وہ جنگل سے لائن میں ترتیب میں وہ نکلتے ہوئے آ رہے ہیں اور سامنے سر جھکا کے کھڑے ہیں۔ ایک نکلا، اس کے ساتھ ساتھ حضور کی بکری بھی ہے، اماں حلیمہ سعدیہ کی بکری بھی ہے۔ جب بارگاہ رسالت مآب میں پہنچے تو حضور نے فرمایا تم نے میری اماں کو پریشان کیوں کیا ہے؟ تم نے یہ بکری کیوں اٹھائی تھی میری اماں کی؟ تو وہ کہنے لگے حضور ہمارا بھی دل کرتا تھا ہم آپ کی زیارت کریں، والضحیٰ کے مکھڑے کی زیارت ہم بھی کریں، ہمارا بھی دل کرتا تھا، لیکن آپ ادھر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ہمیں یہی ترتیب سوجھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکری پکڑ لیتے ہیں، شاید حضور کرم نوازی فرمائیں، شاید حضور وہ بکری چھڑوانے کے لیے تشریف لائیں اور ہم بھی حضور کی زیارت کر لیں۔ آقا یہ بکری حاضر ہے، بس ہم نے تو آپ کی زیارت کرنی تھی، گو ہم نے آپ کی زیارت کر لی ہے، کیونکہ میرے آقا تو پوری کائنات کے رسول ہیں نا، حضور ہر شے کے رسول ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کائنات کی طرف رسول بنا کے بھیج دیا، بشیر اور نذیر بنا کے ہم نے بھیج دیا ساری دنیا کے انسانوں کی طرف۔ پہلے انبیاء تشریف لاتے تھے ایک قبیلے کی طرف، ایک گروہ کی طرف، ایک جماعت کی طرف انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے حضور ایک گروہ کی طرف نہیں، ایک جماعت کی طرف نہیں، بلکہ اللہ نے ساری کائنات کی طرف حضور کو رسول بنا کے بھیج دیا۔ حضور لوگوں کے بھی رسول ہیں، حضور جانوروں کے بھی رسول ہیں، حضور بہائم کے بھی رسول ہیں، حضور پرندوں کے بھی رسول ہیں، حضور کائنات کی ہر شے کے رسول ہیں۔ اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے تھے، فاتح بن کے حضور مکہ میں تشریف لا رہے تھے، 10,000 کا لشکر جرار حضور کے ساتھ تھا۔ راستے میں ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو بھونکتے ہوئے سنا، حضور تشریف لائے وہاں پہ کھڑے ہو گئے اور میرے آقا نے فرمایا اب تم گزرتے جاؤ، اور پھر حضور نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی، حضور نے فرمایا تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، جب تک سارے صحابہ گزر نہ جائے تم نے یہاں کھڑے رہنا ہے، اس لیے کہ یہ کتیا ہے اور اس کے بچے ہیں سامنے والی غار کے اندر، کہیں ایسا نہ ہو لشکر کے سامنے اس کے بچوں کو پریشانی نہ ہو، کوئی اس کا بچہ کسی جانور کے نیچے آ کے کچلا نہ جائے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، جو نبی
ایک کتیا کے بچے کا اتنا خیال کر رہا ہے، وہ امت کا کتنا خیال فرمانے والا ہوگا، وہ امت کا کتنا خیال کرنے والے ہوگا۔ اور پھر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک چڑیا حضور علیہ السلام کے اوپر چکر لگا رہی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو حضور تو سب کی بولیاں سنتے ہیں نا، اللہ کے نبی جس قوم کی طرف رسول بن کے آتے ہیں نا، اللہ وہ ساری بولیاں اس نبی کو سکھا کے بھیجتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس دور کے جتنے لوگ تھے اللہ نے اپنے نبی کو ساری بولیاں سکھا دی۔ آپ پرندوں کے رسول تھے، اللہ نے پرندوں کی بولیاں بھی سارے اپنے نبی کو سکھا دی۔ جو شے سامنے آتی تھی اللہ اپنے نبی کو وہ بولی سکھا دیتا تھا۔ چیونٹی کی بات آپ نے سنی تھی نا، سورہ نمل اٹھا کے دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب لشکر آ رہا تھا تو ایک چیونٹی نے کہا، چیونٹی ہو جلدی کرو، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کے کچلی جاؤ، جلدی کرو، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام مسکرائے اس کی بات پر، فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات پر سیدنا سلیمان علیہ السلام مسکرائے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے نبی کو کئی میل دور، آج لوگ کہتے ہیں وہ اور ہم ایک جیسے، کیا فرق ہے، وہ بھی شادیاں کرتے ہم بھی شادیاں کرتے، وہ بھی چلتے ہم بھی چلتے، وہ بھی کھاتے ہم بھی کھاتے۔ میں کہتا ہوں چلو تیری گل نہیں مان لیندے ہاں، ایک وہ 5-6 چیونٹیاں نب کے کان میں رکھا ذرا، آواز آندی ہے تینوں بھی؟ اللہ کا نبی تو کئی میل دور جو ہے وہ چیونٹی کو دیکھ بھی رہا ہے، وہ چیونٹی دوسری چیونٹیوں کے ساتھ کیا بات کر رہی ہے، اللہ کے نبی وہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے۔ ذرا تو بھی کان میں 2-4 چیونٹیاں رکھ نہ، ذرا پتہ چلے کیا کہتی ہے چیونٹی تیرے کان میں آ کے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کی سونگنے کی قوت، نبی کے سننے کی قوت، نبی کی پکڑنے کی قوت، نبی کے چلنے کی قوت، نبی کی دیکھنے کی قوت عام لوگوں سے جدا ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایک چڑیا چکر لگانے لگی۔ حضور نے اس سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے، کیوں چکر لگا رہی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ نے راستے سے گزرتے ہوئے نا میرے انڈے پڑے تھے وہ اٹھا لیے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کون ہے، کس نے اس کے انڈے اٹھائے ہیں؟ تو ایک صحابی انڈے لے کے حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے یہ بڑے پسند آئے تھے، میں نے ان کو اٹھا لیا ہے، حضور یہ قبول فرما لے، یہ لے لے، مجھے پسند آئے تھے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس صحابی نے اس چڑیا کے بچے اٹھا لیے تھے، تو اس نے آ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت لگائی تھی کہ یا رسول اللہ اس نے میرے بچے اٹھا لیے۔ تو حضور نے فرمایا کس نے بچے اس کے اٹھائے ہیں؟ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے پاس ہے، مجھے بڑے ننھے منھے خوبصورت لگے ہیں، آقا میں نے ان کو اٹھا لیے ہیں۔ حضور نے فرمایا جہاں سے اٹھایا تھا وہاں ان کو رکھ کے آؤ، اس لیے کہ یہ چڑیا تمہاری شکایت لگا رہی ہے، یہ تمہاری شکایت لگا رہی ہے۔ تو میرے آقا تو کائنات کے ذرے ذرے کے رسول ہیں، حضور تو پتوں کے بھی رسول ہیں، حضور پتھروں کے بھی رسول ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں مجھے آج تک وہ پتھر یاد ہیں کہ مکہ کے مقام پر جب ہم مکہ المکرمہ میں موجود ہوتے، میں حضور کے ساتھ جب مکہ میں کسی وادیوں میں سے ہم گزرتے تو وہ پتھر حضور علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ پتھر بھی جانتے ہیں یہ ہمارے نبی ہیں۔ تو آج میلاد النبی کے موقع پر سارے امتی یہ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی آ گئے ہیں۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، اور آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا